یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی المجلد الاول چھاپ دار الفکر سنہ 2000 میں چھپی ہے. یہ آپ کی کتاب ہے صفحہ نمبر 24 میں. آپ کے مذہب کے علماء ہیں, میرے مذہب کے علماء نہیں ہیں. اتفق العلماء, سب علماء کا اجماع ہے رحمهم اللہ, على ان اصح الكتب بعد القرآن العزیز الصحیحان البخاری و مسلم. کہتا ہے سب علماء کا اجماع ہے. آپ کہتے ہیں نا اختلافی مسئلہ ہے, وہ یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے, ہم اس حدیث کو مانیں نہ مانیں. بھائی وہ اختلافی مسائل کو آپ کیوں خلط کرتے ہیں ان مسائل کے درمیان جس پہ سب امت کا اجماع ہے. بخاری مسلم کی صحت پہ آپ کے سب علماء کا اجماع ہے, اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی کا جو مسئلہ ہے اس پہ سب فرقوں کا اجماع ہے, کیونکہ سب نے روایت کیا. کیوں اس میں خلط کرتے ہیں؟ اس کو آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیوں آپ لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. اتفق العلماء, سب علماء کا اجماع ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کیا ہے؟ بخاری مسلم ہے. وتلقتها الامه بالقبول وتلقتهما الامه بالقبول. پوری امت نے, یہ کہتے ہیں پوری امت ہے, کیونکہ وہ شیعہ کو امت سے نہیں سمجھتے شاید, پوری امت نے بخاری مسلم کو قبول کیا ہے. تو میرے محترم بھائی, جب یہ آپ کو پتہ چلا کہ اس کے سب, جب اجماع ہے کہ سب اس کی سب روایات صحیح ہیں اور اس کے یہ صحیح ترین کتاب ہے بخاری مسلم کے بعد آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں تو یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس علماء کا کہاں اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. تو آپ کیوں اس کو آپ وجہ بتاتے ہیں نا. آپ ایک منٹ کیوں اس کو بتاتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے؟ بھائی صاحب یہ وجہ وہ اس کی یہ ہے, میں بتاتا ہوں. یہ کتاب صحیح بخاری ہے, کتاب ہے صحیح البخاری, بلکہ میں اس کو فل پیج کر دوں. صحیح البخاری چھاپ دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان میں کتاب سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 667 میں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ. یہ بالاجماع صحیح. اس کے بعد بالاجماع صحیح مسور ابن مخرمہ نے روایت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر گوشہ ہیں, جنہوں نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یہ جب سمجھ آئی نا, پھر آتے ہیں صفحہ نمبر 550 میں کتاب فرض الخمس میں. ان فاطمہ علیہ السلام, حدیث نمبر 3092, ان فاطمہ علیہ السلام, فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, سألت ابا بکر بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یقسم لها میراثا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرا میراث مجھے تقسیم کرو, مجھے دے دو. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مما افاء اللہ علیہ, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ہے, ان کا جو میراث ہے مجھے دے دو, جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. فقال لها ابو بکر نے ان سے کہا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابو بکر نے ان سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لا نورث ما ترکنا صدقہ, ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہے. جو ہی یہ سنا بی بی سلام اللہ علیہ فغضب فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو غضب آ گیا, بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی. اور خود انہوں نے روایت کیا کہ بی بی کو جو غضبناک کر دیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کر دیتا نا, وہ تو میں نے دکھا دیا سیدۃ نساء اہل الجنہ. اگر یہ صحیح حدیث ہوتی تو ان کو غضب نہیں آتا. متقی انسان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے غضب نہیں آتا. سچی بات سے ہو سکتا ہے بابا کی شریعت ہو, ان کو غضب آ جائے, اور ان کا غضب کس کی غضب ہے؟ بی بی کی غضب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی غضب ہے. ابو بکر کے اس حدیث اس نے افتراء کیا ہے, اس کی سب سے واضح دلیل یہی ہے کہ جو ہی لا نورث ما ترکنا صدقہ, ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری تو میراث نہیں ہے, ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فغضبت, تو اس وجہ سے فا تفریق کے لیے ہوتا ہے, یعنی ما قبل ما بعد کی سبب ہے, ما قبل ما بعد کی سبب ہے. ان تأتینی فاکرمک, اگر تم میرے پاس آ جاؤ تو میں تیرا اکرام کروں گا, یعنی تیرا آ جانا سبب ہے کہ میں تجھے اکرام کر دوں. یہ ما قبل ما بعد کا سبب ہے. ابو بکر نے جو ہی کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ, بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی. بی بی کا غضب یعنی اللہ کی غضب. ابو بکر نے جو ہی یہ حدیث سنائی ہے, فغضبت فاطمہ, یعنی پیغمبر بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے ہیں, تو اللہ غضبناک ہوئے. تو واضح دلیل ہے کہ حدیث جھوٹی ہے. ہو سکتا ہے کہ پیغمبر غضبناک ہو جائے اپنی ہی حدیث سے, ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اپنی ہی بیٹی کو جو سیدۃ نساء العالمین ہے ان کو ان کے میراث کا حکم نہ سمجھانے, اور قرآن فرماتا ہے وقوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کے آگ سے بچا دو. فہجرت ابا بکر, پر انہوں نے ابو بکر سے دوری اختیار کی. فلم تزل مہاجرت حتی توفیت, پھر انہوں نے ابو بکر سے کبھی بات نہیں کیا جب تک ان کی وفات ہو گئی ہے. اور یہی حدیث ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 749 پر. فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک فہجرته فلم تکلمه حتی توفیت. بھلے ابو بکر سے ان کی کیا ہو گئی, وہ ان پہ ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی, اور ابو بکر سے انہوں نے دوری اختیار کیا, پھر ابو بکر کے ساتھ اپنی وفات تک انہوں نے بات نہیں کیا. سمجھ میں آئے؟ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ حدیث اختلافی ہے. حدیث اختلافی نہیں ہے, یہ حدیث اجماعی طور پہ صحیح ہے. شیعہ نے بھی روایت کی, آپ نے بھی روایت کی, آپ کے علماء کے نزدیک بھی اجماعی طور پہ صحیح. اوکے میرے بھائی.